جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم اپنا درس نمبر 34 پڑھیں گے. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہے ماقبل سے ربط. سفر ہجرت کے موقع پر غار ثور میں قیام فرمانا معجزہ تحفظ رسالت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں 3 دن 3 راتیں قیام فرمایا. اہل اللہ نے بھی اس سنت پر عمل کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ثور میں قیام فرمانا اصل میں صفات الہی کا مظہر تھا. غار ثور سے مدینہ منورہ کی طرف کوچ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جس جگہ سے ہوا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے وہ جگہ رحمتوں اور برکتوں سے مزین ہو گئی. پھر ہماری ہیڈنگ ہے قصہ سراقہ بن مالک بن جعشم رضی اللہ تعالی عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چلتے جا رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کوئی گھڑ سوار پیچھے سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہمارے تعاقب میں پیچھے گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے. کیونکہ اتنا تیز گھوڑے کو دوڑانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی. اگر جنگل میں اکیلا ہو تو تیز گھوڑا دوڑائے، لیکن کسی کا اس طرح ہمارے پیچھے تیزی سے گھوڑا دوڑانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہمارے تعاقب میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھ رہے تھے، کچھ نہ فرمایا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تعاقب میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. آپ کا ان 2 کے متعلق کیا گمان ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ ہو. دیکھتے ہی دیکھتے وہ سوار اتنا قریب آ گیا کہ اگر وہ اپنا نیزہ پھینکتا تو ہمیں مار سکتا تھا. میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بالکل ہمارے قریب آ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. سراقہ کہتے ہیں کہ میرے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے اور میں گر گیا. کہتے ہیں واللہ ما سقطت عن الفرس، خدا کی قسم میں تو زندگی میں کبھی گھوڑے سے نہیں گرا. میں تو شاہ سوار آدمی تھا. عرب کے لوگ تو ماہر ہوتے ہیں، گھوڑا، اونٹ، شکار وغیرہ، یہ تو ساری زندگی اسی میں رہتے ہیں. تلوار، نیزہ، تیر اندازی یہ تو ان کے جوہر تھے. ان کا بچہ بچہ تلوار اور خنجر سے کھیلتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے مشابہ ہے. جس طرح قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زمین میں دھنسا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھنسا۔ بہرحال
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں آنے والا یہ سراقہ قبیلے کا سردار تھا۔ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ ابو جہل نے اعلان کیا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر لائے گا تو 100 اونٹنی انعام میں ملے گی۔ 100 اونٹنی کی اس زمانے میں کوئی معمولی قیمت نہ تھی۔ سراقہ کہتے ہیں کہ کبھی میں گھوڑے سے نہیں گرا اور پھر گھوڑے کے پاؤں وہاں دھنس رہے ہیں جہاں کوئی ریتیلی زمین ہی نہیں، وہ تو کنکر والی زمین ہے۔ میں حیران ہوا، گرا، پھر اٹھا، کپڑے جھاڑے، پھر گھوڑے پر سوار ہوا، گھوڑا دوڑایا۔ جب میں قریب آیا پھر گھوڑے کے پاؤں دھسے اور میں پھر گر گیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ میری کمزوری نہیں، گھوڑے کی بھی کوئی شرارت نہیں، بلکہ میں جن کا تعاقب کر رہا ہوں ان کی حفاظت کرنے والی کوئی ذات ہے۔ فنادى بأعلى صوت الامان یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امان دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں عذاب میں گرفتار ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی روک دی۔ سراقہ قریب آیا اور عرض کرنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں امان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا نام ہے؟ کہا سراقہ۔ دریافت فرمایا کیوں آئے تھے؟ کہا کہ آپ کو پکڑنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا کہ اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کبھی نقصان نہ پہنچاؤں گا، اور میرا یہ بھی وعدہ ہے کہ آپ مدینہ شریف امان کے ساتھ سفر کریں، اس راستے میں آپ کے کسی دشمن کو بھی آپ کے تعاقب میں نہیں آنے دوں گا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بات میں تم سے کہتا ہوں۔ پھر فرمایا وہ دن تم کو کیسا لگے گا جب کسریٰ بادشاہ کے ہاتھوں کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے؟ سراقہ کہنے لگا عجیب بات ہے، ایک آدمی خود پناہ لینے کے لیے شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں جا رہا ہو اور مجھے خبر یہ دے رہے ہیں کہ سپر پاور ختم ہو جائے گی، اور پھر کسریٰ کے کنگن میرے ہاتھ میں یعنی ایک اعرابی کے ہاتھ میں ہوں گے۔ ہم نے کبھی مکہ پر حکومت کا خواب تک نہیں دیکھا، لیکن سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ آج مجھے امان لکھ دیں۔ میں نے امان مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امان ہے۔ سراقہ نے کہا کہ مجھے لکھ کر دیں کہ اگر کبھی کوئی وقت آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت مجھے امان دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر لکھ کر دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امان دی ہے، اگر کبھی یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے تو اس کو امان ہے۔ خدا کی شان، جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حنین میں تشریف فرما تھے، تو یہ سراقہ قیدی بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، اور اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے سے پہلے ٹھہر جائیں۔ جیب میں سے ایک پرچہ نکالا اور کہنے لگا کہ دیکھیے آپ مجھے امان دے چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم یوم برم و وفاء سراقہ، سراقہ آج اچھائی اور نیکی کا دن ہے اور وفا کا دن ہے، جاؤ ہم نے تم کو امان دی ہے، ہم اپنی زبان پر قائم ہیں۔ سراقہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں کہاں جاؤں؟ جانے والے دن تو گئے، اب تو میں اسلام لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اللہ کی شان، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو خبر دی کہ کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب عجم فتح ہو گیا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کسریٰ کا تاج اور اس کے کنگن اور دیگر زیورات مسجد نبوی میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے لا کر ڈال دیے گئے اور فرمایا کہ بلاؤ سراقہ کو۔ سراقہ حاضر کیے گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سراقہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ اکبر، الحمدللہ الذی صلبہما کسریٰ بن ہرمز وَأَلْبَسَهُمَا سُرَاقَةَ الْأَعْرَابِي، اللہ اکبر۔ حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے یہ کنگن کسریٰ سے چھینے اور ایک اعرابی سراقہ کو پہنچائے۔ وَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ۔ روایات میں آتا ہے کہ سراقہ نے ابو جہل کو مخاطب کر کے کہا، اے ابو جہل، خدا کی قسم اگر تو اس وقت حاضر ہوتا کہ جب میرے گھوڑے کے قدم زمین میں دھنس رہے تھے تو یقین کرتا اور ذرہ برابر بھی تجھ کو شک نہ رہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور براہین کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں، کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نیکسٹ ہیڈنگ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے میں تشریف آوری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری تھا۔ اونٹنی کا دودھ ختم تھا، جو پانی ساتھ تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ یہ قدید کا علاقہ تھا۔ دور سے ایک خیمہ نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ بوڑھی عورت ہے۔ ان کا پورا نام ام معبد عاتقہ بن خالد خزائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا اور فرمایا کہ آپ کی اجازت ہے کہ آپ کے خیمے میں کچھ دیر آرام کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ اگر خیمے میں کچھ ہوتا تو کیا آپ کو مانگنا پڑتا؟ یہ تو عیب ہے کہ کچھ موجود ہو اور مہمان کو پیش نہ کیا جائے۔ جیسا کہ قرآن میں ہے کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے آنے کے فوراً بعد نکل گئے، بچڑا ذبح کیا، بھونا اور لا کر سامنے رکھ دیا۔ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، سورہ زاریات کی آیت نمبر 4۔ جب انہوں نے کھانا قریب کیا اور کہنے لگے کہ تم کیوں کھا نہیں رہے، حالانکہ اللہ کے نبی تھے، پہلے پوچھ لیتے، پہلے تفصیل ہو جاتی تو نہ بچڑا ذبح کرنا پڑتا، نہ گوشت پکانا پڑتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ سنت الانبیاء ہے اور عادت الکرم ہے، مہمانوں کا اکرام، کہ وہ مہمان نوازی میں سخی اور کریم ہوتے ہیں۔ عرب گھرانوں کی یہ عادت تھی کہ کھجور، زیتون، سرکہ ہر وقت گھر میں موجود ہوتا تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ جو دور بکری بیٹھی ہے، عورت کہنے لگی یہ تو بیمار ہے، ناتوانی کی وجہ سے ریوڑ کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی ہے، اور میرا خاوند بکریاں چرانے گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اجازت ہے کہ ہم اس سے دودھ نکال لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر وہ کہنے لگی کہ اس بکری میں دودھ کہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے قریب گئے اور بکری کے دونوں پاؤں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا اور اپنے دست مبارک کو اس کے تھنوں پر پھیرا اور بسم اللہ کہہ کر فرمایا، اللہم بارک لہا فی شأتہا، اے اللہ ام معبد کی اس بکری میں برکت دے۔ تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے، اتنے بھر گئے کہ دونوں پاؤں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ سے دودھ کے لیے برتن مانگا۔ جب وہ دودھ سے بھر گیا تو تمام خیبر والوں کو پلایا، سب سیر ہو گئے اور سب ہمراہیوں کو پلایا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نوش فرمایا۔ ارباب سیر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک چھونے کے بعد
اس کی برکت سے وہ بکری 18 برس تک زندہ رہی، یہاں تک کہ رمادہ عام میں، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شدید قحط پڑا، بہت سی مخلوق ہلاک ہو گئی تھی، تو اس بکری سے صبح شام دودھ دوتے رہے، پھر وہ بکری نہ رہی اور نہ اس کا دودھ، یعنی عام رمادہ کے بعد مر گئی۔ اس کے بعد ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کا شکریہ ادا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کو اپنا نام بتایا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، مدینہ آؤ تو مجھ سے ملنا۔ بعض روایات میں ہے کہ نام نہیں بتایا۔ اس کے بعد ابی معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر، جن کا نام اقسم بن الحون، تمیم بن عبد العزہ بن منقذ بن ربیع خزاعی تھا، یہ ان کا پہلا نام ہے، وہ اپنی بکریوں کو چرا کر واپس آئے اور وہ بکری جو لاغر اور ناتوانی میں اپنی کمر زمین سے پیوست کر رہی تھی اسے دیکھا اور گھر کے تمام برتنوں میں دودھ دیکھا تو کہنے لگے اینا حاذی، کہ اے ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا دودھ کہاں سے آیا؟ گھر میں تو کوئی دودھ دینے والی بکری نہ تھی اور دودھ والی بکریاں تو میرے ساتھ چراگاہ میں تھیں۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں اے ابو معبد بیٹھو، آج تو ہمارے گھر میں ایسے مہمان آئے تھے کہ ایسے مہمان تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے۔ ام معبد اور ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہونا۔ تمام محدثین علماء اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال، کمال، صفت، خلق، سیرت، صورت کو جس طرح بیان فرمایا ہے کوئی دوسرا بیان نہیں کر سکا۔ حالانکہ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ ایک خانہ بدوش خاتون تھیں، اعرابی تھیں، جنگل میں رہنے والی تھیں، لیکن فصاحت اور بیان ملیح رکھتی تھیں۔ اس پر ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خدا کی قسم یہ وہی شخص ہے، قریش جس کی جستجو اور تلاش میں ہے، اس کا شہرہ سارے جہاں میں ہے، وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں ہوتا تو ان کی خدمت کی سعادت حاصل کرتا اور ہمیشہ انہی کی خدمت میں رہتا، اور تمنا رکھتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا اور ان کے زمرے میں شامل ہو جاؤں گا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی اور ام معبد اور ان کے شوہر ابو معبد رضی اللہ عنہما نے اسلام قبول کر لیا۔ آج بس یہیں تک پڑھیں گے۔ کل کے لیکچر میں انشاءاللہ بیان جمال صورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سراپا مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلات کو پڑھیں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں، اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں اور اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات تمام کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں،
اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی